کبھی ایک عالم دین نے کسی امیر کے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھایا تو اس کو مسجد سے نکال دیا گیا؟ اگر تمہارے پاس پاور ہے تو یہ استعمال، مرنے کی دیر ہے میرے لال، اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، حق بات۔ طاقت کا غلط استعمال نہ کر، جی صحیح استعمال کر۔ یہی طاقت اگر تو نے بیٹے پہ لگائی ہوتی تیرے گھر میں ننگا ڈانس نہیں ہوا ہوتا۔ جی جی، ابھی حضرت بہت خوب۔ تقریر میں کہہ رہے تھے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹیاں ننگی ناچ رہی ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، اور پوری قوم یہ رو رہی ہے کہ بیٹیاں بے غیرت ہو گئی ہیں۔ کس کی بیٹیاں؟ یا تو تمہاری ہیں یا میری ہیں، جی، اور رو بھی ہم رہے ہیں، بالکل حق بات۔ بیٹیاں بھی ہماری ہیں، تو سوارے گا کون؟ مولانا ہم خود سواریں گے۔ خود سوارے۔ اگر میں اپنی بیٹی کو سنوارنے کے لیے کسی اور کو بلاؤں تو مجھ سے بڑا نامرد کون ہے؟ جی، آپ مرد ہو نا تو اپنے گھروں کے پہرے مضبوط کرو، اپنی بیٹیوں کی تربیت مضبوط کرو، انہیں تعلیم وہ نہ دو جس تعلیم کے بعد شہرتیں تو ملتی ہو لیکن ذلتیں بھی مقدر ہو جاتی ہو۔ تعلیم دینی ہے تو وہ دو جسے لینے کے بعد یہاں عزت مقدر ہو جائے، مرنے کے بعد جنت تمہارا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آج نا یہ جو سفید والے لوگ بیٹھے انہوں نے بھی تقریباً وہ دور دیکھا ہوگا جی، جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ حضور کے زمانے میں نا، حضور کے زمانے میں جب عورتیں راستے میں چلتی تھی نا، میرے محبوب نے اتنا فرمایا تھا کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ راستے میں کنارے ہو کے چلا کریں، تو اس حکم کے بعد نا عورتیں مدینہ شریف کی ایسے چلتی تھی دیوار سے لگ کے کہ ان کے کپڑے تک پھٹ جاتے تھے۔ آج تم ہٹو تو ہٹو ورنہ عورت ہٹنے تیار نہیں۔ جی، کس کے گھر کی عورت ہے؟ ہمارے گھر کی ہے نا؟ جی، ارے بولو نا، ہمارے گھر کی عورت ہے نا؟ جی جی، جو راستہ گھیر کے چل رہی ہے ہمارے گھر کی عورت ہے۔ ایک بات بتاؤ، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری بیوی، جی حضرت، میری بیوی اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، جی بہت اچھا۔ اور میری بیٹی کی لائف ایک دم فری ہو۔ یہ کتنا دھوکہ ہے ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھی بیوی کی امید کرتے ہیں اور اچھی بیٹیوں کو نسل کو پروان نہیں چڑھاتے ہیں۔ جی، بہت افسوس ہے تقریر سنے گا، بیوی سے جا کے کہا سنا مولانا کتنی سخت بات کہی ہے، پردے پہ پردہ کریے، جی، اور لڑکی کو بنا دوپٹے کا فروک لا کے دے رہا۔ بہت افسوس حضرت۔ عید میں جانا پڑتا ہے، عام خاص سب کو مارکیٹ جانا پڑتا ہے، ہمیں تو بڑی دقت ہوتی ہے مارکیٹ جاتے ہوئے بھی، 10 منٹ کا کام ہو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، مگر مجبوری ہے پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ بچوں کے کپڑے لینے جاؤ تو سارے ہی ننگے ننگے کپڑے، ہاں 8 سال 10 سال تک کی بچیوں کے آدھے آدھے کپڑے۔ کس کی مارکیٹ میں بک رہے ہیں؟ مسلمانوں کی۔ مسلمان، کس کا تہوار ہے؟ مسلمانوں کا۔ خریدنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ کہہ رہا مولانا بیٹی بھاگ گئی، ایسا تعویذ دے دو جو فجر سے پہلے پہلے آ جائے۔ جی، بتائیو مت ورنہ عزت چلی جائے گی، یہی تو کہتے ہیں نا۔ جی حضرت، جی بتانا مت، کسی کو پتہ نہ چل جائے 12 بجے سے غائب ہے، عزت چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یار، آج بیٹی بھاگی ہے، کہہ رہا ہے منہ میں بات رکھنا، باہر چلی گئی تو عزت چلی جائے گی۔ میں نے کہا نادان بھول گیا، عزت تو تیری اسی دن چلی گئی تھی جس دن تیرے دروازے پہ دولہا بن کے کوئی آیا تھا، تیری بیٹیوں نے استقبال کے نام پہ سروں کے دوپٹے اتار کر کے غیر محرموں کے آگے ننگی آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ عزت کا جنازہ، یہ بے غیرت کھڑی ہو گئی تھی، عزت کا جنازہ اس دن چلا گیا تھا جب تیری بیٹیوں نے غیر محرم کو جوس پلایا تھا، اس دن عزت چلی گئی تھی۔ جب تیری بیٹی نے غیر محرم کو شربت پلایا تھا، عزت اس دن چلی گئی تھی۔ کاش تو نے اس دن بیٹی پہ پیرا مضبوط کیا ہوتا، اس دن بھی عزت باقی رہتی، آج بھی عزت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتا دے
بہت خوب پیغام. ہاتھ اٹھا کے کس کس کو میرے نبی سے پیار ہے؟ جی میں جانتا ہوں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جس میں مدینے والے کا عشق نہیں ہوگا. جی جی بے شک. سبھی کے دل میں ہے نا. تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ نوجوان وعدہ کریں ہم دولہا بن کے کسی کے دروازے پہ جائیں گے تو لڑکیوں سے ویلکم نہیں کرائیں گے. اگر ویلکم کرائیں گے تو مردوں سے ویلکم کرائیں گے. سبحان اللہ سبحان. مردوں کا استقبال مرد کیا کرتے ہیں اور جن مردوں کا استقبال عورتیں کریں وہ مرد کدھر سے رہ گئے بھائی؟ جی ہے نہیں بھائی. یہ وعدہ کرو آج کے بعد ہم نہ اپنے دروازے پہ بیٹیوں سے استقبال کرنے دیں گے اور نہ ہم کسی کے دروازے پہ جا کے استقبال کرائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ ایسا؟ وعدہ کریں انشاءاللہ. مت کرنا حضور کو منہ دکھانا ہے. جی حضور کو منہ دکھانا ہے. قبر میں ہم اس لیے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں کہ مدینے والے کی زیارت. سبحان اللہ. یہی تو اپنا دھرم ہے نا. جی یہی تو اپنی پوری پونجی پوری طاقت سارا سرمایہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہوگی. اور اگر کوئی دولہا ضد کرے کہ نہیں جی میرا استقبال ہونا چاہیے تو لات مار دینا اس دولہا کے. کہنا ہمیں غیرت والا داماد چاہیے بے غیرت داماد نہیں چاہیے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہمیں غیرت والا داماد چاہیے. بہت خوب حضرت. یہ حرکتیں ہوتی. اللہ توفیق دینا تو پھر بچوں کو اچھی تربیت دے. ہاں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. شادی کی اگر بات کریں تو جب تک کھڑے ہو کے گدھوں والا کھانا نہ ہو نا تب تک نا سیٹھ صاحب کی مونچھ پہ رنگ ہی نہیں آتا. کون سا سسٹم کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ. اسٹینڈنگ میں جو کھانا. جی جی اسٹینڈرڈ. ہاں پفر سسٹم بھی کہتے ہیں, کیٹلری بھی کہتے ہیں, گدھوں والا سسٹم بھی کہتے ہیں, بیلوں والا بھی کہتے ہیں. بھائی چل پھر کے کھانا انسانوں کا طریقہ تو ہے نہیں. تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے, میں ویسے تو منع نہیں کرتا جن کے پاس نہیں ہے بھائی جگہ بارات کو بیٹھانے کی, ٹھیک ہے آپ استقبال انتظام وہ میریج ہال میں کریں. کوئی میریج ہال بیٹھا ہو تو برا نہ مانیو, میں آپ کے بزنس میں آگ لگانے نہیں آیا, میں اپنی قوم کی غیرت جگانے کی بات کر رہا ہوں. بے شک بے شک. یہ ہوٹلوں کے کھانے اللہ معاف کرے ایک ہی ٹیبل پہ مرد عورت ساری ایک ہی جگہ جمع, سارے جمع, لیکن ابھی ہماری ولایت میں داغ نہیں آیا, ساری ولی بنی بیٹھی. ہاں سوچو تو صحیح, بیٹیاں میریج ہالوں سے رخصت ہو رہی. وہ دن کتنے اچھے تھے جب بیٹیاں اپنے دروازوں سے رخصت گھر سے ہوتی تھیں. اور توفیق اگر رب دینا تو بیٹیاں دروازوں سے رخصت کرنا. جی اس لیے کہ جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں نا تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں, جی چھتیں دعائیں دیتی ہیں, سبحان اللہ. صحن دعائیں دیتا ہے. وہ کہتا مالک اسے سلامت رکھنا, اس نے تلاوت سے مجھے آباد رکھا. سبحان اللہ. زمین کہتی ہے مالک اسے دکھ نہ دینا, مالک اسے دنیا کی آفتوں سے بچانا, یہ جب تک میرے اوپر تھی نا سجدوں سے مجھے آباد کرتی رہتی. سبحان اللہ. جب بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں. جی ہماری تو غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا, گھر میں لگایا تالا جی اور سارے میریج ہال میں ہے, اور گھر ایسے جیسے شمشان. بہت اچھا پیغام حضرت. کتے بھونک رہے ہیں گھر میں, سارے میریج ہال میں بیٹھے. جی اور وہاں جہاں امام بھی نہیں پہنچتا وہاں کیمرے والا جاتا ہے. جی جی امام جاتا ہے تو پردہ ہوتا ہے, جی ایسے کر کے لگا دیا جاتا ہے اس کی طرف سے, بیٹی قبول ہے جی ایسے لگا کے, یہی حال ہے. اور کیمرے والا سارے پردے ہٹا کے اندر تک جا رہا ہے. غیرت مر نہیں گئی ہماری, اسے تعریف سمجھتے ہو؟ یہ بغیرتی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. جی بے شک. بہت اچھا پیغام. تم نے اپنے گھر کا جنازہ خود نکال دیا عزت کا. وہ کہہ رہا وہ ویڈیو ذرا میرے موبائل پہ بھیج دیو, جس پارٹ میں کھڑا ہوں وہ بھی بھیج دینا. جی تو بڑی خوشی سے بات کیا, کس کی ہے؟ گڈو کے شادی کی ویڈیو.
मुन्नन के शादी की वीडियो, अजशन के बब्बन की शादी। गैरत कर। तुझे पता है तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो गई? जी बेशक। तू एक वीडियो समझ के बांटता रहा, ये तेरे घर की इज्जतें बढ़ती रही। आग लगा दो ऐसों को जो सिर्फ फैशन के नाम पे, नामवरी के नाम पे बच्चियों को नंगा कर देते हो। ऐलान कर दो, इस्लाम ये कहता है हमारी बेटी को अगर देखेगा दुल्हन बनने के बाद तो सबसे पहले उसका छोड़ दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। शादी के कैमरे बंद करो, समझ गए ना? किसी भी शादी में बहन बेटी की वीडियो ना बनवाना। जी हाँ, कितने घरों की इज्जतें उछल जाती हैं, सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये भी बंद होना है, खड़े होकर गधों की तरह खाना भी बंद होना है। कह रहा जो कभी ना सुना वो अब सुनने मिलता। कह रहा मौलाना 36 क्विंटल मुर्गा उठ गया। जी कितना? कई तो 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं, है ना? जी 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं। अल्लाह माफ करे। कह रहा शुक्र है 100 क्विंटल उठ गया, कमी पड़ी। और जब सुबह को सफाई हुई ना तो 50 क्विंटल कचड़े के डब्बे में मिला डाला गया। जी डस्टबिन में। क्यों? कि ये जितने खड़े होकर खा रहे थे ना, ये वो लोग हैं जो फेंकते हैं। कभी इनके घर जाके देखो, ये गोश्त का छींचड़ा भी फेंकने नहीं देते। जी बेशक। बीवी को डांटते हैं, तुझे पता है ये 60 रुपए का लाया हूं? हक बात है। इसे भी डाल के भून दे, जो होगा देखा जाए। यही हाल है जी हजरत, हकीकत है। ये छींचड़े खाने वाले लोग किसी बेटे की बेटी की बाप की मेहनत से लाया हुआ खाना क्या जाने। जी हक बात है। फेंक देते हो। मैंने कहा सुनो, चैलेंज है मेरा, जिसकी शादी में 100 क्विंटल उठता हो, इंशाल्लाह 75 क्विंटल में काम बनेगा। जी बिल्कुल। कहने लगे मौलाना वजीफा क्या है? मैंने कहा जमीन पे टेबल लगा, सुर्ख दस्तरखान बैठा, आए है और कह दे जो मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे बैठ के खाएगा उसी को खिलाया जाएगा। खिला के दे, खड़े होके 100 क्विंटल कम पड़ेगा, सुन्नत के तरीके पे खिला, अल्लाह 75 क्विंटल में 100 क्विंटल की बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। बैठ के खाया करो, बैठ के खिलाया करो। जो खड़े होके कहना उधर भाई हमारा अस्तबल है, वो भैंसों के उसे क्या कहते हैं भाई? जी तबेला घोड़ों का होता है, वो भी होता है भाई। कहना उधर हमारी नांदे बनी है, उधर जाके खाना। जी 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 हाँ, जो भी कह लो। हाँ, मगर खाने को शादी पे बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह। जी बेशक इंशाल्लाह। बेशक। इस पे क्यों नहीं बोल रहे भाई? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, ये जितनी गलत रस्म है इनका जनाजा निकालो। तुम जानते हो जब बाप बेटी को रुखसत करता है ना, उसे जहेज की इतनी फिक्र नहीं होती, उसे बेटी के जेवर की इतनी फिक्र नहीं होती जी, उसे अपनी बेटी के सामान की उतनी परवाह नहीं होती है जितनी फिक्र उसको खाने की होती है। समझ रहे मेरी बात? किसी बेटी वाले से पूछना, जितनी देर खाना चलता है ना बारात का, जी उतनी देर बेटी वाले के मुंह से अल्लाह अल्लाह, लाज रख लेना, लाज रख लेना, मालिक कुछ कम ना पड़ जाए। पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलेंगे, अल्लाह रोटी कम ना पड़ जाए, पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे, गोश्त कम ना पड़ जाए, बेटी रुसवा होगी। जब तक आखिर तक खाना चलता, वो बेचारा किसी कोने में एक मुजरिम की तरह खड़े होकर के ना एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वो किसी को कम तो नहीं पड़ गया, किसी को कम तो नहीं पड़ गया। खुदारा जब तुम्हें पता चले कोई बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने खाने का इंतजाम किया है, मैं अक्सर कहता हूँ आधा खाना घर खा के जाया करो और आधा खाना बेटी वाले के घर खाया करो, ताकि तुम्हारे दो लुकमों से उसका दिल रह जाए और आधे खाने से किसी गरीब की इज्जत रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत, बहुत ये सबसे बड़ी बात है जी सर, ये सबसे बड़ी बात है जी जी। आधा खाना खा के जाओ। मगर नजर लग गई हमारी कौम को, किसी की दावत एक की, 3-3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं जी जी जी। वो तो बस नहीं चलता, पुलिस वालों के डर से 3 ही बैठे हैं, वरना हमारी कौम दावत वाले दिन तो डंडे बांध ले मोटरसाइकिल में। हाँ, कह रहा कल वलीमा, तो कह रहा अम्मा आज खाली दूध दे दिए, कल वलीमा।
کل برات ہے جی دودھ پی کے سو گیا تاکہ کل کو روٹی زیادہ کھائے. ایسا نہ کیا کرو. جی جی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے رتبے دے دیتی ہیں، یہ یاد رکھنا. چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے قریب کر دیتے. کسی کی ذلت کا سبب نہ بننا، اگر ہو سکے تو کسی کی عزت کا سبب بن جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا آیا کھانے والا، کھاتے ہی اٹھتے منہ میں تیلی ڈال کے کہہ رہا سب کچھ ٹھیک ہے، خالی تیل کم رہ گیا. ہاں ٹھلوے کھانے میں عیب نکالنے والے لوگ، جن کے اپنے گھر میں کبھی ہلدی زیادہ کبھی لہسن، جی وہ برات کے کھانے میں کہہ رہا سب کچھ ٹھیک تھا، نمک تیز ہے. نمک تیز تھا. وہ دیکھنا غور سے 2-4 پلیٹیں کھا کے اٹھا، نمک تیز تھا تو جی نمک صحیح ہوتا. نمک صحیح ہوتا تو کتنی کھاتا. جی بے شک. یہ نہ کیا کرو. اگر کسی بیٹی کے باپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے اور کوئی تجھ سے پوچھے کیسا ہے تو یہ نہ کہ سب کچھ ٹھیک تھا، نمک زیادہ ہے، تیل کم تھا، مسالے کم رہ گئے، مزہ نہیں آیا اور تیرا تو پیٹ بھر ہی گیا ہے. اگر تو اتنا کہہ دیتا رب کا شکر ہے بڑا اچھا کھانا بنا ہے، خدا کی قسم تیرے اتنے جملوں سے غریب کا سینہ چوڑا ہو جاتا، وہ سمجھ لیتا میری محنت رنگ لائی ہے. ادھر غریب مسکراتا، گنبد خضرا میں مدینے والا مسکراتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، سرزمین تیور خاص، سرزمین تیور خاص. نعرہ تکبیر، نعرہ سے آواز آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. اپنا ہاتھ ہی خالی. جی یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس پورے تیور خاص میں یہ عام اعلان کر دو، آج کے بعد براتوں میں کھانا کھڑے ہو کے نہیں، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے بیٹھا کے کھلایا جائے گا. جی بے شک انشاءاللہ. اگر کوئی کہے ہمیں کھڑے ہو کے چاہیے، کہنا یہاں جانور نہیں بلائے جاتے، یہاں انسان بلائے جاتے. ٹھیک ہے جی. باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں بات پوری کر لوں جو میں بات کر رہا تھا. جی تو میرا پورا ہو چکا. حضور نے پوچھا کیسی گزرتی ہے، کہنے لگے نہیں ملتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں، مل جاتی ہے شکر کر لیتے ہیں. ابھی یہ بات سنی تھی غلام کی، حضور کی آنکھیں برس گئی. جب محبوب کی آنکھیں نم ہوئی جبریل آ گیا. محبوب رونے کی وجہ کہا جبریل میرے غلام کا فاقہ سنا نا تو آنسو آ گئے. جبریل کہتے ہیں محبوب رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا محبوب سے کہہ دو جس کے لیے آنسو بہا رہے ہو نا بس یہ کل دوپہر تک کا مہمان ہے، کل دوپہر تک کا مہمان ہے، کل دوپہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. جی دوپہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا. محبوب نے اتنا سنا نا پھر بے قراری اور بڑھ گئی. کہنے لگے بڑا غریب ہے تو بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا جی. کہا کیا؟ کہا حضور میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا. حضور میٹھا کوئی چیز ہوتی ہے سنا ہے، تمنا ہے کاش میٹھا کھانے مل جاتا. حضور نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلا کے لائے. حضرت عثمان غنی آ گئے. محبوب حکم فرمائے. فرمایا عثمان غنی اپنے خزانے سے نہ میرے غلام کے لیے بہت بہترین طریقے کا میٹھا تیار کیا جائے. بے شک. کہنے لگے دوسری خواہش؟ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک تمنا اور تھی. کہا کیا؟ میری خواہش تھی کاش میرا نکاح ہوتا، میری بھی بیوی ہوتی. یا رسول اللہ جب دنیا سو جاتی نا تو وہ بھی مصلی بچھاتی، میں بھی مصلی بچھاتا، وہ بھی رب کو رو کے دکھایا کرتی، میں بھی رب کو رو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اتنی سی تمنا کا نکاح نہیں ہوا. حضور غریب سمجھ کے کوئی بیٹی نہیں دیتا. محبوب نے فرمایا کوئی بیٹی ہے تمہارے خاندان میں جو شادی کی عمر کی ہو؟ کہنے لگے حضور ہے نا میرے چچا کی بیٹی. جی. فرمایا آپ نے ان سے نہیں کہا؟ کہا حضور غریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب سنیں میرے محبوب کیا کہتے ہیں. فرمایا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. حضور نے بلوایا. جی.
کہنے لگے میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سنا گردن جھک گئی. کہنے لگے حضور بیٹی کی بات کرتے، ہماری جان کے مالک بھی آپ ہیں، ہماری اولاد کے مالک بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نہیں دیکھا سامنے غریب ہے کون ہے، محبوب کا فیصلہ تھا. منظور حضور مرضی. فرمایا پھر انتظار نہیں، ابھی اسی محفل میں نکاح ہونا ہے. حضور نے نکاح پڑھا.